اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ آمد شبان کے حوالے سے ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجب کا مہینہ ہے، شعبان کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے۔ جو ہم نے رجب میں بویا تھا، شعبان المبارک میں ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہم اس کی فصل کاٹیں گے۔ اللہ والو، زندگی میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے ہمارا آج کا عمل بہت ہی لاجواب اور مجرب ہے۔ آج کا وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت ہے نصر من اللہ فتح قریب۔ بڑی ہی بابرکت آیت ہے، اور آپ نے اس آیت کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس آیت کو کیسے کرنے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور حضور اکرم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بیان ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، حضرت علی شیر خدا کے فرمان کے مطابق آخر انسان کی خوبیاں کیا ہیں، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ رب العزت نے زمین کی چابیاں عطا فرمائیں، زمین اور کائنات کی تمام کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئیں، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں ابدیت والا نبی بنوں یا پھر بادشاہت والا نبی بنوں۔ تو جبرائیل امین نے مجھے اشارہ فرمایا کہ توجہ کریں اور ابدیت والے نبی بن جائیں، لہٰذا آپ نے ابدیت کو اختیار فرمایا، اور میں نے بنی نبی اور عبد ہونے کو اختیار دیا۔ نصر من اللہ فتح قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد بھی قریب ہے، اور فتح بھی۔ اب یہ فتح اور کامیابی کیسے ملے گی، اس کا راز معلوم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ رب العزت کو قیامت والے دن بلندی عطا فرمائیں گے، اور جو برا بن کر اکڑتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو پست اور ذلیل و رسوا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، عظمت میری نیچے کی چادر ہے، اور کبریائی میری اوپر کی بڑی چادر ہے۔ جو کوئی میری اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ عظمت اور کبریائی میں دو صفات ہیں، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے العزیز الجبار المتکبر، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، وہی متکبر ذات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت سخت ناپسند ہیں جو تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پست فرماتا ہے، اور جو کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ والو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ زیادہ توجہ تین چیزوں کی طرف دیتے ہیں، مال کمانے کی طرف، آخرت کی طرف، اور جائز خواہشات کی طرف، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آپ سے عمل شیئر کرتی ہوں۔
وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس آیت کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دن اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والو، شعبان شروع ہونے والا ہے، شعبان کی آمد ہے۔ آپ شعبان کی آمد میں اس وظیفے کو کریں تو اس کا بہت زیادہ رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ نے اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی خود بھی پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ جتنی بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تمام کی تمام آپ کی دور ہو جائیں گی۔ جتنی بھی آفتیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، تمام کی تمام اللہ رب العزت دور فرما دیں گے، اور آپ پر اللہ کا کرم اور فضل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ والو، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ویسے ہی دور کرتا ہے، اور صدقے کے ساتھ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ڈھیر سارا کرم آپ پر ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے وسیلے سے جنت میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔